کچھ لفظ کروں. سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسیشن اور تنظیمی اساتذہ کا تعلق، ان کا رابطہ ایک چولی دامن کا رابطے کی طرح ہے. ہم لوگ کبھی بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ تنظیم اساتذہ سے ہیں یا سپلا سے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان جو محبتیں، جو قربتیں ہیں، وہ ایک باقی تنظیموں کے لیے یقیناً ایک مثال ہے. مجھے بےحد خوشی ہے اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ 50 سال مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. موضوع پہ آنے سے پہلے میرے لیے انتہائی منفرد پروگرام ہے یہ جس میں آج شریک ہوا. اس سے قبل جو نشست ہوئی اس میں جس طرح کا انداز میں نے دیکھا، محترم تشریف فرما ہیں، مجھے بےحد مزہ آیا، بےحد لطف آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ان ہستیوں کے سامنے کہ جن سے ہم نے سیکھنا ہے، ان کے سامنے میں کیا لفظ کروں. صرف ایک سبق ہے جو آپ سے ہی سیکھا ہے، وہ سبق یہاں سنانے آیا ہوں. امید ہے کہ ایک طالب علم کا سبق سن کر غلطیوں سے انشاءاللہ آپ اس کو درکنار، یعنی غلطیوں کو آپ یقیناً نظر انداز فرمائیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنے کے بعد ذہن میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس خیال کو بحیثیت ایک قوم سمجھتے ہیں؟ افراد کن کو کہا گیا؟ افراد کی تعریف کیا ہے؟ قوم کی تعریف کیا ہے؟ قوم کسے کہتے ہیں؟ کتنے افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہوتی ہے؟ کیا واقعی افراد کے ہاتھوں میں قوموں کی تقدیر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے. مذہبی نقطہ نظر سے تو ہم جانتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور کسے کہتے ہیں، مگر قوموں کی زندگی میں قومی اور ملی نقطہ نظر سے تقدیر کیا ہے؟ تقدیر نتائج کا نام ہے، واقعاتی یا حادثاتی جو افراد کے اعمال کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں. اچھائی، برائی، نفع و نقصان، خوشی و غم، خوشحالی و بدحالی، ترقی و پریشانی، عزت و ذلت، فتح و شکست، کامیابی، ناکامی، نہ جانے کتنے نتائج ہیں جو افراد کے اعمال کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. کیسے کیسے حالات ہیں جو اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یہ افراد ہی ہیں جو ان کو پیدا ہونے کا باعث بھی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ آج کی نشست کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ افراد کون ہیں. افراد میں خواتین و حضرات شامل ہیں، با کردار، بد کردار، مہذب، غیر مہذب، معاملہ فہم، تیز رفتار، سست رفتار، ذہین و فطین، کن ذہن اور دور اندیش، کوتاہ اندیش، جری، بہادر، کم ہمت، بزدل. یہ سب جس طرح کا مل کر کام کریں گے اسی طرح کی قوم اس کی تقدیر سامنے لائے گی. اسی طرح قوم زندگی کے موڑ میں افراد کی محتاج ہوتی ہے. اگر قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میسر آ جائیں تو آج گل گلزار بن جاتی ہے. اگر اس قوم کو کا فرد حضرت موسیٰ مل جائے تو کلیمی میسر آ جاتی ہے. اور پھر جب اس قوم کو ایسا فرد مل جائے جو کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہو تو روشنی، انصاف اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں بات کو زیادہ طول نہ دوں. افراد، اقبال کی بقول افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ثابت ہوا کہ ملت افراد سے بنتی ہے، ملت افراد سے بنتی ہے. افراد کی غلطیاں ملت کی غلطیاں ہوتی ہیں، افراد کے گناہ ملت کے گناہ ہوتے ہیں. ملت کا ہر فرد کس قدر اہم ہے
اگر ہمیں یہ جاننا ہے تو آئیں کربلا چلتے ہیں اور کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کس طرح سے ملت کے مقدر کا ستارہ بنتا ہے۔ امام عالی مقام نے جب اپنا سفر اختیار کیا تو آپ نے جان بوجھ کر اپنا سفر ان راستوں سے اختیار کیا کہ جو کہ عیسائی آبادیاں تھیں، اور عیسائی بہت سے عیسائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاگرد عظیم کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل سفر ہو جاتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، وہاب قلبی کی۔ یہ وہاب قلبی ایک ایسا نوجوان ہے، ایک ایسا ملت کا فرد ہے کہ جب یہ امام عالی مقام کے پاس پہنچتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور امام عالی مقام اس مختصر سے سفر میں جو کہ کچھ دنوں کا ہے، اور جب اسے لے کر کربلا پہنچتے ہیں اور اسے اس کی تربیت اس انداز سے فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آتا ہے کہ جب قربانیاں دینی ہوتی ہیں تو اس فرد کی تربیت آپ دیکھیے کہ امام عالی مقام کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ جب یہ شخص امام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، تو امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ وہاب قلبی، میں نے تمہیں اجازت دی۔ اور وہاب قلبی جب الوداع کے لیے اپنی فیملی کے پاس آتا ہے، میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا اہم یہ واقعہ یقیناً ہوگا۔ جب اپنی زوجہ کے پاس آتا ہے اور اس کی زوجہ جو کہ کچھ دن پہلے دلہن بنی تھی، ابھی نئی شادی ہوئی تھی، وہاب قلبی سے کہتی ہیں کہ دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن میری شرط ہے۔ اب والدہ اس قدر غصہ ہوئی، ویسے بھی ساس بہوؤں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، ساس غصہ ہوئی کہ تم موقع دیکھو اور اپنی شرائط دیکھو، کس طرح کی شرط لگا رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے اماں میری شرط تو سن لو کہ میری شرط کیا ہے۔ اب جب شرط سنتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے امام حسین سے یہ ضمانت لے دو کہ جنت میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، جنت کے اندر جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ داخل ہوں گی۔ جب یہ امام عالی مقام کے پاس پہنچتے ہیں اور امام عالی مقام انہیں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول سے میں کہوں گا تم دونوں جنت میں ایک ساتھ داخل ہوگے۔ جب وہاب قلبی نکلتے ہیں نا، جب میدان میں جاتے ہیں اور لڑتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہیں۔ شہید بھی کس انداز سے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کا خبیث ترین شخص جب اس کو شہید کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں در خیمہ پر یہ موت کا منظر دیکھ رہی ہے، اس کا سر تن سے جدا کرتا ہے اور اس کی کٹی ہوئی گردن کو بالوں سے پکڑتا ہے اور اس کی ماں کی طرف پھینکتا ہے۔ جب وہ کٹی ہوئی گردن رڑکتی ہوئی ماں کے قدموں پر آتی ہے تو سامعین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا، شاید میری ماں بھی ہوتی تو یہی کرتی کہ اس کٹی ہوئی گردن کو اٹھاتی، بوسے لیتی، آنسو بہاتی، اس کٹی ہوئی گردن کو اگر پانی میسر آتا تو دھوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیسی فرد تھی اس ملت کی کہ جس کی تربیت ہوئی، اس ماں نے اس کٹی ہوئی گردن کو اسی انداز سے پکڑا تھا کہ جس انداز سے اس ملعون نے پکڑا تھا، اسی گردن کی کٹے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی طرف پھینک کر کہتی ہے کہ ہم راہ خدا میں دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ ہوتی ہے ملت، یہ ہوتے ہیں افراد اور یہ ہوتی ہے تربیت۔ ہمیں یقیناً اس تربیت کی ضرورت ہے، ان افراد کی ضرورت ہے جو قوم کی تربیت کریں گے، اور اس قوم کی تربیت کے لیے یقیناً یہ اساتذہ کرام ہیں جو تربیت کریں گے۔ میں تو کربلا نکل گیا، اب آ جائیے پڑوس میں ہم چلتے ہیں، اپنے پڑوسی ملک ایران چلتے ہیں کہ جہاں پر جب خمینی صاحب سے پوچھا رضا شاہ پہلوی نے کہ اے خمینی تمہارے پاس لشکر کہاں ہے، تم کیسے میرا مقابلہ کرو گے، تو اس وقت کیا جواب دیا تھا کہ میرا ہر فرد تیار ہو رہا ہے، بچے تیار ہو رہے ہیں اور میرا لشکر ماؤں کی گودوں میں تربیت پا رہا ہے۔ جب وہ فرد اٹھا اور ملت کا ستارہ بنا تو پھر دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اسلامی انقلاب وجود میں آتا ہے۔
اب میں پاکستان میں آ جاتا ہوں. پاکستان میں آج سے کوئی 12 یا 13 سال پہلے ہمارے عظیم شخصیات کہ جو کہ اس پاکستان میں مربی بنتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، مرحوم حضرت قاضی حسین احمد علیہ رحمہ کی جانب میرا اشارہ ہے. وہ اٹھتے ہیں اور کس طرح سے پاکستان کی بٹی ہوئی قوم کو، جو کہ فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، ان کو بیدار کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور پھر ملت کے ستارے جمع ہوتے ہیں. علامہ ساجد نقوی کی صورت میں، علامہ شاہ احمد دورانی علیہ رحمہ کی صورت میں، اور پھر مل کر ملت کی کس طرح تقدیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور متحدہ مجلس عمل پاکستان وجود میں آتی ہے. میں اس متحدہ مجلس عمل کی بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی. ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا تھا کہ پوری دنیا حیران ہو کر رہ گئی تھی کہ کس طرح سے قاضی حسین احمد علیہ رحمہ نے کس طرح سے قوم کو جمع کیا ہے، جو کہ آپس میں دست و گریباں تھے، جو آپس میں لڑا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے. یہ ساری مثالیں اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اگر یہ ستارے جمع ہو جائیں تو قاضی حسین احمد بنتے ہیں، اور پھر اس ملک کی یقیناً تقدیر بدلیں گے. میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید و توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اساتذہ ملت کے ہر فرد کو ستارہ بنائیں گے، اور ایسا تابناک ستارہ بنائیں گے کہ یہ پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.